السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج کی سٹوری ہے پروفٹ یونس علیہ السلام کی، جو کہ نینوا کے شہر میں، جو کہ عراق میں تھا، وہاں پہ اللہ کے پروفٹ بنا کر بھیجے گئے تھے، جو کہ انہی لوگوں میں سے تھے، نینوا کے لوگوں میں سے ہی تھے۔ نینوا کے لوگ بہت آئیڈل ورشپ میں آگے جا چکے تھے، بت پرستی میں بہت آگے جا چکے تھے، تو ان کو انہی کی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بنا کر بھیجا، یونس علیہ السلام۔ وہ ایک آرڈینری انسان تھے، پھر جب وہ نبی بنے تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، یہ جو آئیڈل ورشپنگ تم کر رہے ہو، یہ تم بت پرستی جو کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس کے جواب میں اس کی قوم نے کیا کہا کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ اور دادے کر رہے ہیں پچھلے سالوں سے۔ دیکھیے یہ بات یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے، یہ ہم میں بھی پایا جاتا ہے۔ جب ہمیں کوئی بولتا ہے کہ ایسا کرو تو ہم بولتے ہیں کہ دیکھو جو میں کر رہا ہوں وہ میرے پچھلے باپ دادے بھی کر رہے تھے۔ تو اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے۔ جس کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے جو یہ بولتا ہے کہ یہ چیز تو میرے باپ دادے بھی کرتے تھے، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ تو یونس علیہ السلام پھر کنٹینیو اپنی بات پہنچاتے گئے، لیکن ان لوگوں نے ایک بھی نہیں سنی اور یونس علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے کہ چلو آنے دو اللہ کا عذاب، ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں کب آئے گا۔ وہ ایسے الفاظ یوز کرتے تھے۔ یونس علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور انہوں نے ایک دن کیا کیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا کہ جاؤ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور خود چلے گئے ایک سفر پہ اس بستی کو ڈھونڈنے جہاں پہ لوگ اللہ کی بات سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ تو جب یونس علیہ السلام نکلے کشتی میں سوار ہو کر، تو یہ جو پیچھے قوم چھوڑ کے گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ آسمان گرج رہے ہیں اور غصے میں لال ہو گیا ہے آسمان، اور اب ہم پہ عذاب برسنے والا ہے جیسے قوم لوط اور قوم عاد اور قوم سمود پر ہو گیا، تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے، اور بچے بوڑھے جوان عورتیں سب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے معافی مانگی انہوں نے کہ یا اللہ ہمیں بخش دو، یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی، کیونکہ یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ نے ابھی اجازت نہیں دی یونس علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے جاؤ، انہوں نے غصے میں آ کے اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا عذاب معاف کر دیا، اور یونس علیہ السلام جس کشتی میں تھے، دن میں تو وہ کشتی ٹھیک جا رہی تھی، لیکن جب رات کا سمے ہوا، وہ بہت بڑی کشتی تھی، تو سمندر میں طوفان مچ گیا۔ جب طوفان مچ گیا تو جو کیپٹن تھا بوٹ کا، اس نے بولا کہ سارا سامان نیچے پھینک دو تاکہ بوٹ ہلکا ہو جائے اور ہم تیر سکیں، یہ بوٹ تیر سکے۔ تو انہوں نے ویسا ہی کیا کریو ممبرز نے، جو کریو تھا اس ٹائم کا۔ یہ کرنے کے بعد بھی شپ ڈوب رہا تھا، تو تھوڑا سا ڈوب رہا تھا شپ، تو کیپٹن نے کیا بولا کہ کیونکہ ان کو ایکسپیرینس تھا ان دنوں کا، تو کیپٹن نے بولا کہ کسی ایک آدمی کو اس سے نیچے پھینک دو، اس بوٹ سے، تاکہ یہ بوٹ ڈوبے نہ اور تھوڑی سی سٹیبل ہو جائے، کم سے کم ایک بندے کو تو نیچے پھینکنا ہی ہے۔ تو کیا کام ہوا، چٹھیاں بنائی گئی اور ان پہ نام لکھے گئے جو بھی بوٹ میں تھا۔ تو جو پہلی بار چٹھیاں ڈالی گئی اس میں یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو ان بوٹ والوں نے کیا بولا کہ یونس علیہ السلام ہم میں سب سے بہتر ہیں، ان کو ہم نیچے نہیں ڈال سکتے۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، وہاں پہ بھی یونس علیہ السلام کا نام آیا، دوسری بار بھی انہوں نے یہی بولا، تیسری بار بھی انہوں نے یہ کیا، وہاں بھی یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو یونس علیہ السلام نے بولا کہ یہ شاید اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے صبر نہیں کیا اللہ کی کمانڈ کا اپنی قوم کو چھوڑنے سے پہلے۔ یونس علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں چھلانگ ماری اس بوٹ سے سمندر میں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو اس پانی میں سب سے بڑی ویل مچھلی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام بے ہوش تھے، جب وہ ہوش میں آ گئے تو ان کو لگا کہ میں شاید قبر میں ہوں، لیکن جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو ان کو لگا کہ میں قبر میں نہیں ہوں، میں تو اس کے پیٹ میں ہوں، مچھلی کے پیٹ میں۔ اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ آپ ہی بخشنے والے ہیں اور ہم ظالموں میں سے۔ اس لیے یہ دعا ہم کو بھی سکھائی جاتی ہے، جب بھی ہم کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو یہی دعا پڑھنی ہوتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی بات کو سنا اور ریسپونڈ کیا، اور اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ قریب کے ایک کنارے پہ جائے، اور یونس علیہ السلام کو باہر نکلی۔ تو جب یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے باہر نکلا، تو کیونکہ اسٹمک میں بہت سارے ایسڈز ہوتے ہیں، تو یونس علیہ السلام کی باڈی پہ بہت سے ایسڈز کے نشان تھے، ان کی باڈی بہت ڈیمیج ہو چکی تھی۔ تو جس کنارے پہ وہ یونس علیہ السلام کو چھوڑا اس مچھلی نے، وہاں پہ نہ دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان تھا اور نہ کچھ کھانے کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کو حکم دیا
पेड़ यूनुस अलैहिस्सलाम के पास आया और उनके ऊपर साया किया, तो हवा से भी बचाया, गर्मी से भी बचाया और उनके लिए खाना भी दस्तयाब हो। तो यूनुस अलैहिस्सलाम वापस फिर लौट गए अपने शहर नीनवा। वहाँ वो लोग यूनुस अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे थे। तो जब यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने देखा वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और वाहिद कौम है यूनुस अलैहिस्सलाम की जिस कौम ने पूरी कौम ने ईमान लाया। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वाहिद कौम है जिसने सब ने ईमान लाया। तो इससे हमें दो कंक्लूजन्स निकलते हैं। सबसे पहला, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको बोला कि जो हम कर रहे हैं, जिनको हम पूज रहे हैं, जैसे हम इबादत कर रहे हैं, हमारे पिछले बाप दादे भी ऐसे ही इबादत करते थे और हम इसी को सही मानेंगे। अगर हम भी आज के ज़माने में हमें भी कोई अच्छी बात सुनाएगा और हम भी उसको बोलेंगे कि हमारे बाप दादे भी जो मैं करता हूँ वही करते थे, तो मैं तो गुमराह हूँ उस हिसाब से। तो दूसरा कंक्लूजन, जब भी हम किसी मुसीबत में फंसे तो सिर्फ अल्लाह को याद करना है और पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ताला ही उस मुसीबत से निकाल सकता है हमें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं भी सवाब में शुमूल हो सकूं, आप भी सवाब में शमूलियत हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।